نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. دشت مانے جنگل، دمن مانے کوڑا خانہ. جو غفلت کی زندگی ہے وہ جنگل ہے اور کوڑا خانہ ہے. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا، آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا. آپ کے نام پر آواز کم کیوں ہے؟ آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا، آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا، پا گیا وہ بہار وطن، پا گیا وہ بہار وطن. زور سے پڑھو اور اذان کی آواز. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن. شاباش. غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. ماشاء اللہ. اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا، آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا، پا گیا وہ بہار وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف کر کے وطن. شاباش. اصل ہجرت نہیں صرف کر کے وطن. جو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت وطن کا چھوڑنا کا نام ہے، لیکن وطن کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو گناہ بھی چھوڑ دے تو پھر وہ اصلی مہاجر ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالی ہم جملہ وطن چھوڑنے والوں کو توفیق دے کہ اپنی رحمت سے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق دے دے. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف سر کے وطن، اصل ہجرت نہیں صرف سر کے وطن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. دل یقین پائے گا نسبت اولیاء، دل یقین پائے گا نسبت اولیاء. جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. شہر
تیری نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن پھر مدینہ کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینہ کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میرا وطن کاش ہوتا مدینے میرا وطن پھر مدینہ کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینہ کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میرا وطن کاش ہوتا مدینے میرا وطن جس طرح میں رو دل سے ہے دوست کو جس طرح میں کہوں دل سے ہے دوست کو زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن ہے وطن مگر دل مدینے میں ہے وطن مگر دل مدینے میں ہے مدینہ خدا دل سے ہو سب وطن ہے مدینہ خدا دل سے ہو سب وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشکے چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشکے چمن روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فلاں روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فلاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمن بخش دے روز محشر مجھے ظلمن روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فلاں روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فلاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمن بخش دے روز محشر مجھے ظلمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن ماشاءاللہ السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام خواتین اور اپنی مستورات اور ماں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ ان کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. بہشتی زیور کا حصہ دوم بار بار پڑھ کے ٹھیک کر دیجیے. مردوں کے لیے کوہنیوں کا اٹھانا ضروری ہے اور کوہنی بچھانے کو سخت منع کیا گیا ہے. زمین پر اپنی کوہنی کو زمین پر رکھ دینا سجدے کی حالت میں مردوں کے لیے نہایت ہی
مکروہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح سے بیٹھنے کی تشبیہ دی ہے، افتراش القلب، لہذا سجدے میں سب لوگوں کو چاہیے اپنی کوہنی کو اٹھائے رہیں، مگر خواتین وہ اپنی کوہنیوں کو بچھا دیں۔ کئی فرق ہیں، میں نے کتاب کا بھی تقسیم کیا، اور بہشتی زیور حصہ نمبر 2 جہیز کے لیے نہیں، وہ پڑھنے کے لیے ہے۔ وہ جہیز میں دیتے ہیں، طاق پر رکھتی ہیں، خواتین طاق پر رکھتی ہیں۔ بہشتی زیور حصہ نمبر 2 اس کو دیکھ کر اپنی نمازیں درست کر لیا جائے، ورنہ مردوں کی طرح نماز میں اور پڑھنا بس سنت کے خلاف ہے، اندیشہ ہے کہ قبول بھی نہ ہو، سنت کے خلاف۔ مثلا ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، خواتین کے لیے ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھیں، مردوں کے لیے ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کے 3 انگلی کلائی پر رکھیں، عورتوں کے لیے ہے کہ پورا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ دیں اور سینے پر ہاتھ باندھیں۔ مردوں کے لیے کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، عورتوں کے لیے صرف کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے، بہت سے فرق ہیں۔ رکوع میں مردوں کے لیے پورا رکوع گھٹنا ایسا پکڑنا ہے جیسے انار پکڑتے ہو، اور عورتوں کے لیے خالی ایک گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دینا کافی ہے۔ سجدے وغیرہ میں مردوں کے لیے ہے کہ کونیوں کو اپنے پہلو سے الگ رکھیں، عورتیں اپنے پہلو اور ہاتھوں کو سمٹ کر کے جتنا بھی پردہ ہو سکے۔ لہذا پھر یہ گزارش ہے کہ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 2 نماز کا بار بار پڑھ کر کے اپنی نمازوں کو درست کیجیے۔ بہشتی زیور کے معنی ہے کہ یہ کتاب آپ کو بہشت میں لے جائے گی۔ بہشتی زیور کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے سے خواتین ہی نہیں مردوں کو بھی یہ کتاب بہشت میں لے جائے گی۔ جہاں فرق ہے وہ 11 نمبر میں دیکھ لیجیے، کیونکہ اور نمبروں میں خواتین کے لیے داڑھی کا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا 10 نمبر تک، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر خواتین اگر اپنے شوہروں کو بار بار تقاضا کر کے داڑھی رکھوا دیں تو ہمیشہ ان کو داڑھی کا ثواب جتنا مرد کو ملے گا، یہ پارٹنرشپ ہو جائیں گی داڑھی رکھوانے میں، اور ان کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ ناشتہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی دعوت اللہ اور ان کی نصیحت بہت زوردار ہوتی ہے، ورنہ دوپٹہ اوڑھ کے لیٹ جائے منہ بنا کر کہ میاں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا گال دیکھ کر ہم کو بہت کوفت ہوتا ہے اور ہم سے کوفتہ مانتے ہو۔ چند مرتبہ کا کوشش کر کے دیکھ لو انشاءاللہ۔ اس معاملے میں خواتین، ایک صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ میری بیوی مجھے سنت پر نہیں چلنے دیتی، میں نے کہا اس کو یہاں لایا کرو۔ چند جمعہ آئی، اس کے بعد وہ کہنے لگے ہنس کر کہ اب وہ تو میرے سر لگ گئی، ہر وقت کہتی سنت پر چلو، جوتا ایسے پہنو داہنے پیر میں اور نکالو تو بائیں پیر سے نکالو، کرتا پہنو تو داہنے ہاتھ ڈالو بائیں ہاتھ سے نکالو، موزہ پہنو تو داہنے پیر میں ڈالو، موزہ بائیں نکالنا ہو تو بائیں پیر سے نکالو، پہننا ہو تو داہنے پیر میں ڈالو، اور کہتی ہے میاں تمہارا گال ہم کو اچھا نہیں لگتا، لا فرق بینی و بینکا، مجھ میں اور تجھ میں پھر کیا فرق رہے گا؟ مطلب خواتین کو اگر آپ لوگ دیندار بنا لیں تو آپ کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، پھر بغیر داڑھی ناشتہ نہیں پاؤ گے۔ ایک دن ناشتہ نہ ملے تو دیکھیے پھر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ایسے دوست ہیں جو میری یہ باتیں سنتے ہیں اور کبھی ان کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، اگلی صف میں بیٹھتے ہیں، آنکھیں سے آنکھیں ملاتے ہیں، مسکراتے ہوئے رہتے ہیں۔ مجھ کو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی جیسے گٹھلی صحیح ہے مگر وہ اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اندر اس کی شاخیں نکل رہی ہیں، جس دن گٹھلی ہٹے گی تو فوراً داڑھی آ جائے گی، جس دن گٹھلی سے پتھر ہٹے گا، گٹھلی کے اوپر جو پتھر ہے بڑا وزنی ہٹے گا فوراً رکھ لے گا داڑھی، کوئی رکاوٹ ہے؟
جیسے کسی گائے کو چلانے کی عادت ہے اور کسی نے اس کا منہ زور سے بند کیا ہوا ہے، لیکن جب چلائے گی تو پچھلی کسر بھی نکال دے گی. بس مقصد حیات سمجھ لو کہ مکان بنانا وسیلے زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. کپڑا پہننا مقصد زندگی نہیں ہے، وسیلے زندگی ہے. روٹی کھانا مقصد زندگی نہیں ہے، وسیلہ ہے جینے کا. مقصد کیا ہے پھر؟ مقصد یہ ہے کہ ہر سانس اپنے پالنے والے پر فدا کر دو، قربان کر دو. قربان سب کے سب قربان علی بن جاؤ، اللہ پر فدا ہو جاؤ. یہ مقصد ہے. اور آپ کی زندگی پر بے شمار زندگی برس جائے گی. جو لوگ اللہ پر اپنی زندگی کو فدا کرتے ہیں اور اپنی بری خواہش کو اللہ کے حکم سے اس خوشیوں کو ختم کرتے ہیں اور دل کو توڑ کر اللہ کے قانون کی عظمت کا احترام کرتے ہیں اور دل شکستہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے اور دل اپنا توڑ لیتے ہیں. اس ٹوٹے ہوئے دل کو خدا آباد کرتا ہے. ایسے ہی دل میں اللہ رہتا ہے. حدیث شریف میں ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم. ہم تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں. تو آزاد نہیں آئے کیا؟ بس تو جس کو اپنا دل خدا کا گھر بنانا ہو اس ظالم کو ہمت کرنی چاہیے کہ اپنا دل توڑ دے اور خدا کے قانون کو نہ توڑے. تو ٹوٹے ہوئے دل میں، اور دل کیسے توڑتا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ میں ان حسینوں کو دیکھ لوں، نمکین کا نمک چکھ لوں، نمکینہ ہو یا نمکین ہو. دل چاہتا ہے اس حرام خوشی کو مت نمک حرامی کر کے حرام خوشی درآمد کرو. اللہ کا رزق کھا کر اس کی طاقت کو غلط استعمال کرنے والا بے غیرت یا بے حیا ہے یا نہیں بتاؤ؟ کیونکہ ملا علی قاری محدث عظیم نے لکھا ہے فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا. شرمندہ شرم والا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی میں نہ پائے. یہ نہ سمجھو کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے. جب تم کہیں دیکھتے ہو تو خدا تمہیں دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کتنا بے غیرت ہے، میرے حکم کی خلاف ورزی سے. اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی نظر پر میری نظر ہے. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. افسوس اس خیال سے، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. یہ نسبت، یہ محبت نہیں ہے. میں مسجد میں کہتا ہوں کہ واللہ خدا کی قسم کھا کر ایک مسلمان کی قسم کو اعتبار کیجیے. جس طرح مچھلی پانی سے نکل کر تڑپ جاتی ہے تو اس کا نام محبت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مچھلیوں کو پانی سے محبت ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کے باوجود اطمینان سے چائے پیتا ہے اور انڈے اور مکھن نکلتا ہے، یہ اس کو محبت کا نام لیتا ہے. اللہ ہمیں مچھلیوں سے سبق دے دے. دائیں مندر آپ کارے ماہیت. بتاؤ، مچھلیوں کا کام پانی میں رہنا ہے. اگر ان کو باہر نکال دو تو مچھلی تڑپ جاتی ہے. بتاؤ پھر آہستہ سے پانی میں جاتی ہے یا تڑپ کے جاتی ہے؟ مچھلی کو پانی میں کے باہر 2-3 فٹ باہر رکھ دو تو مچھلی تڑپ کے جاتی ہے پانی میں دوبارہ یا چوہے کی طرح یا آہستہ آہستہ جاتی ہے؟ بس یہی تڑپ اللہ ہم کو دے دے. خطا ہو جانا تو ممکن ہے. خطا کاری بشریت کے لوازم میں سے ہے، مگر غذا نہ بناؤ اس کو. زندگی کا سہارا مت بناؤ. ایمرجنسی ہے، وہ حادثہ ہے. حادثے کو لوگ تلاش نہیں کرتے کہ آج ایکسیڈنٹ کرنا ہے. گناہ ایک قسم کا حادثہ اور ایک قسم کا ایکسیڈنٹ ہے. کوئی کار والا چاہتا ہے کہ میں روزانہ لڑاؤں اپنی کار کسی کی کار سے؟
تو گناہ کر کے عادت کر کے اور اس نیت سے نکلنا کیا سب حسینوں کو ہر اسٹاپ پر ہم دیکھیں گے، یہ ظالم احمق اور بے وقوف ہے، اس کو شیطان نے نشہ پلا دیا ہے۔ آپ بتائیے اگر کوئی موٹر پر بار بار ایکسیڈنٹ کر رہا ہو ہر موٹر سے، اور اپنی موٹر میں ڈینٹ کر رہا ہو اور دوسرے کی موٹر میں بھی ڈینٹ کر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ شراب پیے ہوئے یا سو گیا ہے؟ بولیے صاحب، کہو گے یا نہیں کہو گے؟ آپ یہی کہو گے اس وقت اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، یا تو اس پر نیند آ گئی ہے یا پھر اس نے نشہ کر لیا۔ ایسی شیطان کا بھی یہی کام ہے، وہ گناہوں کے مزے کا نشہ پلا دیتا ہے، جس سے کہ گناہوں کے ایکسیڈنٹ، تصادم اور حوادث سے اس کو بچنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکلنے کے بعد تڑپ کر کے کود جاتی۔ ایک مدرسہ ہے دارالعلوم فرید پور میں، مولانا شمس الحق صاحب فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، دیہات میں ہے۔ وہاں جب بھی جاتا ہوں تو مچھلیوں کا شکار دکھاتے ہیں، بہت بڑا جال پڑتا ہے اور ہندو وہ اس میں گھستے ہیں پانی میں تو ٹانگ کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہندو ٹانگ کھولنے کا اس کو تو گناہ نہیں ہے کیونکہ تو کافر ہے، سب سے بڑا اژدہا کفر ہے اس کے بعد، لیکن آپ اے علماء کرام اور طلباء کرام جو دیکھ رہے ہو ہندو نوجوانوں کی ٹانگوں کو، یہ حرام ہے۔ مسلمان کو دیکھنا جائز نہیں ہے ناؤ سے گھٹنے تک، اسی لیے نیکر پہننا بھی حرام ہے جس میں گھٹنا کھلا ہوا ہو۔ اچھے خاصے نمازی حاجی داڑھی رکھے اور صبح اپنی کیاری میں پانی دے رہے نیکر پہنے بھی، مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ اللہ اتنا کہتے ہی سب نے ان ہندوؤں کو ایک ایک لنگی پھینک دی اور انہوں نے اپنا ڈھک لیا۔ سب نے کہا بہت شکریہ، آج تک ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ کافروں کے ٹانگ بھی دیکھنا حرام۔ جب بڑے بڑے روہو دو دو ہاتھ کے آ گئے، جب جال کو سمیٹا گیا اور اٹھایا گیا کہ اب کو نکال کر خشکی میں لائیں گے، تو وہ سمجھ گئے، روہو بھی سمجھ گئے کہ ہمیں جال میں پھنسایا جا رہا ہے، تو 20-20 فٹ اونچے چھلانگ لگا دی اور اتنی پوری طاقت لگائی، اتنی طاقت لگائی کہ جال سے باہر جا کر چلے گئے 10-15 روہو بڑے بڑے جال کے باہر، اور جب تڑپ رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ جان بچانے کے لیے ہم سب کو فرض ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے جال سے نکلنے کے لیے اور حسینوں کے جال سے نکلنے کے لیے مچھلیوں سے سبق لے لیں۔ اتنی ہی طاقت سے ہم کو تڑپ کر بھاگنا چاہیے، دور ہی سے معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز واجب الاحتیاط آ رہی، کوئی شکل واجب الاحتیاط آ رہی ہے، اندازہ چل جاتا ہے۔ خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھاپ جاتے ہیں لفافہ دیکھ کر، چال بتا دیتی ہے کہ کوئی خطرناک مجسمہ آ رہا ہے، فوراً فٹ پاتھ بدل دو۔ اور کیا آیت پڑھو اس وقت؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے عنقریب راستہ اپنی ہدایت کا دکھائے۔ دل کو جلاؤ مت، یہ بھی حرام ہے، اپنے کو ستانا بھی حرام ہے، حسینوں کو دیکھ کر اپنے دل کو تڑپانا، جلانا، ان کی یاد میں غزل خوانی کرنا اور اشکبار ہونا سب حرام ہے۔ یہ آنسو بھی حرام کے ہیں جو غیر اللہ کے یاد میں نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آنسو کوئی مبارک آنسو نہیں ہے جو ٹیڈیوں کے لیے یا کسی معشوق کے لیے اس کی یاد میں آنسو نکل آئے، تو یہ آنسو بھی حرام کے ہیں، غیر اللہ کے راستے کے آنسو ہیں، آنسو مبارک وہ ہیں۔ معروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان اوست، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اے ہمایوں دل کی آنکھ گریان اوست، مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ خونیہ کی زیارت کے بعد پھر ہم لوگ لندن پہنچ گئے۔ خانقاہ مولانا جلال الدین رومی کا بچپن سے شوق تھا، اللہ نے ساتھ پورا کر دیا۔
اور مولانا جلال الدین رومی کی خانقاہ میں اختر نے مثنوی پڑھائی، جس میں 8 علماء نے مثنوی پڑھی، 32 آدمی تھے، سب نے پڑھی، مگر علماء 8 تھے بڑے عالم، اور انہوں نے اجازت بھی مانگی کہ مجھے بھی پڑھانے کی اجازت دی جائے، میں نے اجازت بھی دے دی۔ پورا شہر مجھے ہر طرف سے مولانا کی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ جھاڑو لگانے والوں سے بھی پوچھ لو کہ بھائی ہم اجنبی آئے ہیں باہر سے، مجھے نہیں معلوم کہ مولانا کی خانقاہ کدھر ہے، بس لفظ مولانا سنا اور کہا آئیے، اور مولانا کے پاس پہنچا دیا۔ پورے پورنیہ 8-10 لاکھ کی آبادی ہوگی، مگر پورے پورنیہ میں لفظ مولانا کہا کہ لوگ وہیں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقبولیت دی، پوری خانقاہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سناٹا نہیں تھا۔ حاضرین اور زائرین پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، مولانا کے زمانے کی مثنوی رکھی ہوئی، حلوی سب اور بادشاہوں کے تحفے۔ خیر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس کی مثنوی سے ہم نے بچپن سے فائدہ اٹھایا، آج صاحب مثنوی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ پھر ہم لندن گئے اور لندن میں گلاسٹر، مانچسٹر، مسٹر لوگ سن رہے ہو، خوب ٹر ہے یہاں، گلاسٹر، مانچسٹر، لسٹر، مختلف شہروں کے ہوتے ہوئے پھر ہمارا ایک وفد 10 گھنٹے کی فلائٹ سے باربدوس گیا۔ باربدوس ایک جزیرہ ہے، گجراتی لوگ وہاں بھی تجارت کر رہے ہیں، ہر عالم کے پاس کار ہے، کوئی ملا وہاں نہیں ہے جس کے پاس شاندار موٹر نہ ہو، اور ہر مولوی بزنس مین ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ مدرسے میں مدرس ہو۔ 2-3 گھنٹہ نکالتے ہیں وہ تجارت کے لیے، پڑھانے کے بعد، امامت کے بعد، اور کالوں میں جا کر اپنا مال بیچاتے ہیں اور نفع کثیر۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھ کر دل خوش ہوا کہ ملا یہاں غریب نہیں ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے عالموں کو مالدار کر دے تاکہ محتاج خلق نہ رہے۔ وہاں میرے واز کا سلسلہ ہوا، کافی لوگ داخلے سلسلہ ہوئے، واز کا سلسلہ ہوا، داخلے سلسلہ ہوئے۔ ایک صاحب جو بڑے عالم ہیں وہاں، اور کئی سال سے وہ مجھ سے تعلق اصلاحی رکھتے تھے، خط و کتابت سے بیعت ہو گئے تھے، ان کو بیعت کیا اور خلافت بھی دی۔ اب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سال انگلینڈ میں 3 خلیفہ ہوئے اور باربدوس میں 1 خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں میرا خلیفہ بنا دے۔ پھر علماء نے کہا کہ ایک یہاں 2 چیزیں عجیب چیزیں ہیں، چلیے دکھا لائیں۔ تو 150 فٹ نیچے آبدوز کشتی، واٹر پروف کشتی میں بیٹھالا، وہ سبمرین کہتے ہیں اس کو، 150 فٹ سمندر کے نیچے گئی، 150 فٹ نیچے لے گئی، اور نیچے پھر ایک دنیا نظر آئی، طرح طرح کی مچھلیاں، طرح طرح کے درخت، پورا باغ لگا ہوا اور جھوم رہے ہیں وہ لہروں کے ساتھ، اور عجیب یعنی پتھر کے لہروں سے رگڑ رگڑ کھا کر پتھر کے کوئی دیگ بنا ہوا ہے، کوئی گلاب کا پھول بنا ہوا ہے، کوئی عجیب و غریب قابل دید۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن ایک غار ہے باربدوس میں جو خود حکومت کو پتہ نہیں تھا، باہر کے سیاح نے بتایا کہ آپ کے ملک میں غار ہے پہاڑ میں، بہت نفع ہوگا، ٹکٹ لگا دو۔ میلوں غار ہے، اور اس کی پہاڑ کے اندر اتنا گہرا اور اتنا وسیع لمبا چوڑا غار ہے کہ ہاتھی گزر سکتا ہے، اور حکومت یا کسی مخلوق کا ہاتھ نہیں لگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 10 جولائی کو گئے تھے، 10 جون کو گئے تھے، 10 جولائی کو کراچی خیریت سے چل کر غالباً 11 کی رات کو آ گئے تھے۔ پھر دیکھا آپ نے کیسا ختم ہوا سیاحی، 10 کو گئے، 10 کو آ گئے۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، تفسیر بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، لفظ ارادے پر غور کیجیے گا،
اور یہ ارادہ مانگیے گا اللہ سے کہ آپ میری ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے، کیونکہ آپ کے ارادے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ شیطان، نہ نفس، نہ اس ظالم کا خبیث عادتیں بھی۔ کمینے سے کمینہ انسان ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اس سارا کمینہ پن کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ راست پر شرافت کے راستے آ جائے گا۔ اللہ کا ارادہ ہے، کوئی معمولی ارادہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ خدا ہم سب کی ہدایت کا ارادہ فرما لے۔ جب اللہ ارادہ کرے گا تو سارا عالم، یہ نفس و شیطان، گمراہ کن ایجنسیاں، ساری دنیا کی ٹیڈیاں، ساری دنیا کے گناہوں کے اسباب سب فیل ہو جائیں گے اور وہ ہدایت کے راستے پر مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ من یرید اللہ کے صدقے میں اس آیت کریمہ میں جو آپ نے فرمایا، اے خدا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اے اللہ آج جمعے کے دن میں ہم سب کی ہدایت کا فخر ہو کر رہ جائیں گے۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبہ کو۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو جذب بھی کرتا ہے، اپنی طاقت جذب سے اس کو اپنا بناتا ہے اور کہتا ہے کہاں جاتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ شرافت چھوڑ کر شر اور آفت میں جا رہے ہو، شرافت کا راستہ چھوڑ کر شر اور آفت میں جا رہے ہو۔ میرے بغیر کہیں چین نہیں پاؤ گے۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر کن کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ واللہ کہتا ہوں کہ جس وقت انسان کسی حسین کی یا کسی گناہ کا ارادہ نقطۂ آغاز شروع کرتا ہے، اسی وقت اس کے قلب کا سکون چھن جاتا ہے۔ نقطۂ آغاز پر، زیرو پوائنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، گناہ کا نقطۂ آغاز اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ اگر ذوق سلیم ہو، بالکل مردہ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ مردے کو 1000 جوتا لگا دو وہ چلائے گا نہیں، مر چکا۔ دل جس کا مرا نہ ہوا ہو، کچھ بھی حیات اور ایمان ہو ذرہ بھر، انشاءاللہ تعالی گناہ کے ارادے کے ساتھ ہی اس کے قلب پر فإن لہ معیشۃ ضنکا کا ظہور ہو جائے گا اور تڑپنے لگے گا، دل کے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ضمیر اس کا خود ملامت کرے گا، اپنی لعنت خود کرے گا کہ اے ظالم کہاں جا رہا ہے۔ یہ دل عجیب ہے، مالک ہی کی یاد سے چین پاتا ہے اور گناہ کا نقطۂ آغاز مالک کی یاد کے خلاف ہے۔ اللہ بذکر اللہ کے خلاف۔ جس وقت انسان ارادہ کرتا ہے کہ آج بہت دن ہو گئے، آج کہیں نہ کہیں نظر مارو، حرام مزہ لے لو، ارادہ کرتے ہی اس کے قلب پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ارادے گناہ بھی نہ کرو، اس طرح اللہ سے چپک جاؤ کہ بھاگنے کا وسوسہ بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ! کہ بھائی کیسا جملہ ہے یہ جملہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے قلب و جا کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے اس طرح ایسے چپک جاؤ کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے چپکا رہتا ہے اور ماں اس کو چپکائے رہتی ہے۔ اگر کوئی ٹانگ اس کا کھینچ کے دیکھو، کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹا ہو اور اس کی ٹانگ کھینچو تو کہے گا اماں دیکھو یہ ہم کو کھینچ رہا ہے، یہ ہم کو آپ سے الگ کر رہا ہے۔ اور ایک کام اور بھی کرتا ہے، خالی چلاتا نہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ بعض لوگ چلاتے تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچوں سے سبق لے لو، 2-2.5 سال کا بچہ ماں سے لپٹا ہوا ہے، ٹانگ کھینچو، چلائے گا اماں دیکھو یہ ہم کو آپ سے جدا کر رہا ہے، لیکن ہاتھوں سے ماں کی گردن پکڑ لیتا ہے کہ کہیں قابو نہ پا جائے۔ آپ شیطان و نفس کے قابو سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب و روح کے رشتے کو مضبوط کر لو، نمازوں سے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے رونا شروع کر دو کہ بتاؤ میرے مالک آج کل شیطانیت جو ہے اور کتا پن مجھ پر غالب ہے، اے خدا جلد توبہ نصیب کر دے، ایسا نہ ہو کہ میرے کتے پن پر اور میری سگیت پر آپ کوئی شیر عذاب کے طور پر مقرر کر دیں اور میری زبان ایک ہاتھ کو بائل آ جائے۔
معروی فرماتے ہیں گرسگی کر دیں اے شیر آفرین، اے خدا تو شیروں کو پیدا کرنے والا ہے، میری کتے پن پر، میری خبیث حرکتوں پر کبھی شیر کو نہ مقرر کر دے کہ مجھے میری پیٹھ پر وہ پنجہ گڑا دے اور میری زبان شدت علم اور اذیت سے ایک ہاتھ آگے نکل آئے۔ جزائے خیر دے معروی کو گرسگی کر دیں اے شیر آفرین، گرچہ ہم نے کتا پن کیا ہے شیر پیدا کرنے والا، انتقام ازما مکش گرسگی کر دیں اے شیر آفرین، اے شیر پیدا کرنے والے مجھ سے اپنی رحمت سے انتقام نہ فرما۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی آج جو آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدیہ، اے دنیا والو تم اپنے ارادے کی طرح میرے ارادے کو مت سمجھو کہ تمہارا ارادہ روزانہ ٹوٹتا رہتا ہے، روزانہ ارادہ کرتے ہو آپ گناہ نہیں کریں گے پھر توڑ دیتے ہو۔ میرا ارادہ ہے یہ من یرید اللہ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت کر دے، تو کیا وہ ہدایت پھر نہیں پائے گا؟ کیا اللہ کا ارادہ کوئی طاقت دنیا میں شیطانوں کی جو خدا کے مقابلے میں اللہ کے ارادے کو بامراد نہ ہونے دے، اللہ کے ارادے کو مراد آباد تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دے؟ اللہ نے جس کی ارادہ کیا ہدایت کا اس کے لیے ہدایت لازم ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے میں جس میں آپ نے اپنے ارادے کی طاقت بیان فرمائی ہے، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو میری پوری فرما برداری کے لیے ہم اس کو حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرتے ہیں۔ لومڑیت ختم ہو کر شیرانہ مزاج ہو جاتا ہے۔ ان یہدیہ یشرح صدرہ، ہم اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ یا اسلام مانے فرما برداری، کوئی میرا فرمان ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ دم دبا کے لومڑی کی طرح بے غیرت بن کر بھاگ جائے۔ میرے ہر فرمان کا وہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کی ہدایت کا ارادہ کر لیا۔ رو اس کے لیے، اللہ کا ارادہ آسمان سے کیسے ملے گا؟ میرے ایک شعر پر عمل کر لو، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے۔ اگر اللہ کا ارادہ چاہتے ہو سجدے میں رو لو، مالک سے رو لو کہ مانگ لو کہ آپ نے اپنی طاقت ارادے ہدایت کو اس آیت میں تو نازل فرما دیا، مگر ہم کیسے پائیں گے آپ کا ارادہ؟ آپ کا ارادہ تو آپ ہی کے دینے سے ہم پائیں گے۔ آپ کا ارادہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا ارادہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ بلا استحقاق ارحم الراحمین ہیں، آپ نے پیدا کیا ہے اور پال بھی رہے ہیں، نافرمانی کے باوجود روٹی کھلا رہے ہیں، تو اپنے پالنے کے صدقے میں پالی ہوئی کتے اور بلی سے بھی محبت ہوتی ہے، تو آپ ہم کو پال رہے ہیں۔ میں آپ کی ربوبیت اور پالنے کی محبت کا صدقہ اور واسطہ مانگتا ہوں کہ آپ ہماری ہدایت کا ارادہ فرما دیں۔ صحابہ نے پوچھا، جیسے ہی آیت نازل ہوئی آپ گھر سے نکلے، فخرج من بیتہ وصعد علی المنبر، منبر مسجد نبوی کی منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا آج یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یشرح صدرہ، سینہ کیسے کھلتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب، جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے، انشرح لہ الصدر، نور ہدایت، ارادہ نور ہدایت، جیسے ہی نور آیا سینہ کھل کر بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب راجا کسی جھوپڑی والے سے محبت کرتا ہے تو راجا اپنے ہاتھی کے برابر اس کا گھر بناتا ہے تاکہ ہاتھی کے ساتھ داخل ہو۔ اللہ جس کے دل کو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، جس کے دل کو اپنا بناتا ہے، اس کے دل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کے ارادوں کو، اس کی ہمتوں کو، اس کے حوصلے کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر فدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ
سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے سنا نور ہدایت داخل ہوتا ہے سینہ کھل جاتا ہے. ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر. یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. جس کے سینے مبارک اور جس کے قلب مبارک پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اختر اسی زبان نبوت سے تفسیر پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. ان النور اذا قذف فی القلب. نور اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو مالک کا بس پھر کیا پوچھتے ہو. وہ چوڑی نہیں پہنتا ہے, وہ ہجڑوں کی طرح نہیں رہتا, وہ لوبڑی کی طرح نہیں رہتا, وہ اللہ پر جان دیتا ہے اور ایک دفعہ نہیں دیتا, ہر لمحے حیات میں جان دیتا ہے, ہر سانس میں جان دیتا ہے. اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لمحے کو اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کسی حسین کو نظر نہیں ڈالیں گے, نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور شیطان کتنا ہی کہے بہت مزہ ہے اس خبیث حیا حرکت میں, کہے گا ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. اے ظالم, میں لعنتی لذت نہیں چاہتا, میں رحمت والی لذت چاہتا ہوں. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ جب نور ہدایت اللہ دیتا ہے تو کیا کوئی اس کی علامت ہے؟ ورنہ یورپ کے انگریز کہتے کہ میرے دل میں کتنا نور ہے. اے کالو انڈین لوگوں, ہندوستانیوں, دیکھو میری کھال تک چمک رہی ہے, اتنا نور آ گیا ہے. ارے کھال کے چمکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. یہ کھال اجلی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, دل میں نور آنا چاہیے. تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ہدایت کا نور دیتا ہے تو 3 علامت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اگر 3 علامت پا جاؤ تو سمجھو ہم کو ہدایت کا ارادہ نصیب ہو گیا. اور کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ اس کے اندر ہدایت کا نور آیا تو 3 علامت دیکھ لو, بس سمجھ لو کہ اس کو ہدایت کا نور مل گیا. نمبر 1, التجافی اندار الغرور. دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا, اور دنیا میں یہ بھی داخل ہے. یہ آسان نہیں سمجھنا اس حدیث کو کہ آپ کے ساتھ دنیا سے دل نہیں لگاتے, مگر یہ وہی دل لگانے والا ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں. خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں, پوچھتا ہے کعبہ تو نہیں ادھر, مگر اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ کرتا پھٹا ہوا پہن لیا یا کہیں جھوپڑی میں چلے گئے, مگر جو گناہ سے بچتا ہے تو سمجھ لو یہ دنیا سے دن اس کا اچاٹ ہو گیا ہے. جو گناہوں کا چاٹ کھاتا ہے, گناہوں کا چاٹ کھاتا ہے اور شیطان کا اپنے گالوں پر چاٹا کھاتا ہے اور چماٹا کھاتا ہے. چماٹ کہتے ہیں نا, ایک چماٹ ماروں گا. یہ آج نئی اردو بول رہا ہوں, میں نے کبھی دل لفظ استعمال نہیں کیا, نہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. چماٹ تو جو شیطان کا چماٹا اور شیطان کا چاٹا کھاتا ہے اور گناہوں کا چاٹ کھاتا ہے, یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے. حرام لذت کو لیتے ہو, کہتے ہو دل اچاٹ ہو گیا. اگر دنیا سے دل اچاٹ ہوتا تو ہرگز تم کو یہ حرکت نہ کرتے. تو پہلی علامت کیا ہے؟ التجافی اندار الغرور. دنیا دھوکے کا گھر ہے. اللہ نے دنیا کا گھر دھوکے کا لیبل لگا ہوا ہے. دنیا بے جمی اجزائی دھوکا ہے, مگر وہ دنیا جو اللہ کی یاد میں لگ جائے, وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں لگ جائے, وہ کپڑا جس کو پہن کر نماز پڑھ لو, وہ آنکھیں جو قرآن شریف کی تلاوت کر لیں, وہ آنکھیں جو اللہ والوں کو دیکھ لیں, وہ کان جو اللہ کی باتیں سن لیں, وہ زبان جو تلاوت کر لے, وہ قدم جو مسجد میں جا کر خانقاہوں میں جا کر اللہ کی محبت سیکھ لے, وہ پیسہ جو اللہ پر فدا ہو جائے, جو اللہ کے راستے میں دین پھیلانے پر خرچ ہو جائے, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. التجافی اندار الغرور. اور یہ حسن بھی دار الغرور ہے. حسن بھی تو دنیا کی چیز ہے, یہ ٹیڈیاں دار الغرور نہیں ہے. کیوں بھاگتے ہو جب ان کا حسن بگڑ جاتا ہے؟ تب پتا چلا, حسن کے بگڑنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ دھوکہ لگا. ہاں, کیا جانتے تھے کہ شکل ایسی بگڑ جائے گی؟ کیسا دیکھا تو ہو گئے کیسے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اب پتا چلا الو کہیں گا انٹرنیشنل. اللہ والوں سے سبق لے. عین حسن کی حالت میں آپ دیکھو, 2 قسم کے لوگ ہیں.
ایک پلیٹ میں پیخانہ آیا مگر چاندی کا ورق لگا ہوا ہے، گلاب کا عطر گلاب کا پانی چھڑکا ہوا ہے، تو جو لوگ عقل مند ہیں جن کو خبر دی گئی وہ پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ اس پیخانے کے اوپر چاندی کا ورق ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے بیوقوف انٹرنیشنل بین الاقوامی ہیں کہ چمچہ ڈال دیتے ہیں اس میں، اور جب منہ میں لے جاتے ہیں جب طے ہوتی تب سمجھتے ہیں کہ میں نے بیوقوفی کی۔ کھا کے جب طے کیا تو کیا طے کیا؟ طے کرنے والا اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دوری سے کہتا ہے کہ ہم ایسے گناہ، تمام گناہوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ جن سے گناہ کرنا ہے ان سب کے اندر پیشاب پیخانہ بھرا ہوا ہے، پیشاب پیخانے پر چاندی کا ورق لگا ہوا ہے، یہ گورے گورے گاج یہ چاندی کے ورق ہیں، اندر ہے پیخانہ بھرا ہوا، آگے سے موت پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر آخ تو۔ مگر بیویاں حلال کی مستثنا ہے بھائی، بیویاں ناراض نہ ہو گئی تو مجھ سے نفرت دلا رہا ہے۔ حلال نعمتیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، یہ بیویوں کے حق میں محنت کر رہا ہوں، کیونکہ جب مرد غیر عورتوں کو نہیں دیکھے گا تو اپنی بیوی کی محبت خوب کرے گا۔ اے خواتین گھبرانا مت، ہم تمہاری محبت کرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ جو سڑکوں پر نظر خراب کرتے ہیں اپنی بیویوں کو پھر اچھی طرح سے نہیں محبت کرتے۔ میں حرام محبت سے بچا رہا ہوں، بیویوں کی محبت کرنا تو ثواب ہے بلکہ واجب ہے۔ تو بتائیے آپ کس گروہ میں داخل ہو جانا چاہتے ہو؟ پلیٹ میں گو ہے، چاندی کا ورق لگا ہے، چمچہ ڈال کر کھا کے توبہ کرو گے یا پہلے ہی سے توبہ کرو گے؟ بس شکل بگڑ گئی تو باغل بلّہ کی طرح بھاگے۔ آپ کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ اشک باریاں اور بے قراریاں اور اختر شماریاں کدھر گئی؟ تارے گن رہے تھے جس کے بھی، جب شکل بگڑ گئی لقوہ آ گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، گال پچک گئے، 11.25 نمبر کا چشمہ لگ گیا، کمر جھک گئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ اب بھاگے تو کیا بھاگے؟ کوئی تمہارا نمبر نہیں، اب تو کافر بھی بھاگے گا۔ ظالم تو مومن ہے، کچھ تو حیا کر۔ اللہ کے عاشقوں کی یہ شان ہے کہ عین عالم شباب میں نظر نہیں ڈالتے، جانتے ہیں کہ ان کا بڑھاپا آنے والا ہے۔ التجافی عن دار الغرور، سب دھوکہ ہے یہ، اور دھوکہ کھا کے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ بھی میں مسجد سے میں کہہ رہا ہوں، بعض ظالم ایسے ہیں دھوکہ کھا کر اور پھر دھوکہ کھا رہے ہیں، جیسے دھوکہ کھانے کی ان کو ایک حماقت کی عادت پڑی ہوئی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد پر ایمان لاتے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ نمبر 2 علامت کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود، ہر وقت اللہ کی طرف ان کا دھیان لگا رہتا ہے۔ مبارک ہیں وہ بندے جن کو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا رومی کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ جو جانور ہیں جانور وہ ہمیشہ نیچے دیکھتے ہیں، گائے کبھی اوپر نہیں دیکھے گی۔ جانور گائے بیل کدھر دیکھتے ہیں؟ نیچے، اور کبوتر ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے، کیونکہ اگر کہ آج پیدا ہوا وہ کبوتر کا بچہ جو آج پیدا ہوا، لیکن آپ اس کو دیکھیے پر نہیں ہے، بازو میں نہیں ہے، ابھی بالکل ایک پر بھی نہیں ہے، طاقت پرواز نہیں ہے، مگر دیدے پرواز حاصل ہے اس کو، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف، کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کب آپ پر عطا کریں گے کہ میں آپ کی فضاؤں میں آپ کی طاقت پرواز کو استعمال کروں گا۔ تو فرماتے ہیں جو اللہ والے جو خوش قسمت ہیں وہ ہر وقت اللہ کی طرف انابت و توجہ رکھتے ہیں اور اپنی قوت پرواز کو اور اسٹیم کو گناہوں پر ضائع نہیں کرتے، اور اپنے برے ارادے اور بری خوشیوں کو توڑ کر کے وہ اسٹیم اور پٹرول بناتے رہتے ہیں اور طاقت پرواز حاصل کرتے ہیں۔ ہر خوشی کو، اللہ کی حرام خوشیوں کو جب وہ توڑتے ہیں اسی وقت قوت پرواز اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ حرام خوشیوں کو جب وہ توڑتے ہیں، دل کی حرام خوشیوں کو جب توڑتے ہیں تو اس غم سے جو ان کو غم اور زخم حسرت لگتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کی روح میں نور پیدا کرتا ہے اور طاقت پرواز دیتا ہے۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، ہر وقت اللہ ان کے دل میں رہتا ہے۔ کوئی پوچھے تو بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے۔ میری مثال بھی سن لو، مگر حقیر امت کی مثال پہلے پیش کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ کی طرف دھیان رکھے، یہ تو پھر کام دنیا کا کیسے کرے گا؟ فرمایا دیکھو بڈھی عورت جا رہی ہے، جونپور کا واقعہ ہے یہ، دیکھو بڈھی عورت جا رہی، ایک گھڑا ہے، اس کے اوپر ایک گھڑا اور بھی ہے، تو پہلے گھڑے کو تو پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے گھڑے کو نہیں پکڑا ہے،
بلکہ دونوں ہاتھیں ہلاتی ہوئی جا رہی ہے. دیکھو خواجہ صاحب دونوں ہاتھیں ہلا رہی ہے اور دو گھڑے سر پر ہیں. یہ کیا ہے جانتے ہو؟ دل سے دھیان ہے. اگر دل غافل ہو جائے ان گھڑوں سے وہ گھڑے زمین پر آ جائیں گے. دیکھا آپ نے؟ ہاں حکیم الامت کو اللہ جزائے خیر دے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو کیسا سکھایا؟ فرمایا دیکھو تم کہتے ہو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دھیان رکھنا بہت مشکل ہے صاحب, دنیا کے بھی تو کام کرنے ہیں. یہ بھی تو 2 گھڑا پانی لے جا رہی بڈھی, یہ بڈھی عورت 2 گھڑا لے جا رہی نا, اور ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا ہے, ہنستی بولتی 2 عورتیں بڈھی ہنستی بولتی جا رہی ہیں. تو فرمایا بات یہ ہے کہ ان کا دل اپنے دونوں گھڑوں سے بیلنس اور توازن قائم کی ہوئی ہے. اگر دل غافل ہو جائے تو دونوں گھڑے پانی کے گر جائیں گے. تو تم بھی دنیا میں ایسے ہی رہو, دل ہاتھ پیر سے دنیا کا کماؤ مگر دل کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھو. وربطنا علی قلوبہم, یہ کیسی مثال ہے بھائیوں بتاؤ؟ کیا یہ مثال شاندار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دی جن کی دعاؤں سے یہ بیان ہو رہا ہے. اور اب میرا بھی سن لو. یہ تو ہمارے دادا کا مال ہے بھائی, مگر اپنے بابا کا مال بھی تو لے لو. کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, اسی کا نام ہے درد محبت. کانٹا چبھے ٹوٹ جائے اندر, بتاؤ ہر وقت درد رہے گا نہیں؟ کھاؤ پلاؤ کھاؤ کباب مگر وہ درد اپنی جگہ رہے گا. نئی شادی بھی کر لو پھر بھی وہ درد نہیں رہے گا. اگر نئی شادی آج ہی رات میں آئی اور اس نے وہی جہاں کانٹا چبھا ہے وہیں اس نے پکڑ لیا, واہ رے میرے شوہر, اور آپ تو بڑے جمیل معلوم ہوتے ہو. ارے ہاں کیا کر رہی تم؟ یہاں تو کانٹا ٹوٹا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا کانٹا چبھا ہوا ہے, تم نے وہاں کیوں ہاتھ رکھ دیا؟ کیوں بھائی؟ ایسی اپنے رب اللہ تعالیٰ کے درد کی محبت کو ہر وقت دل میں رکھو انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور تیسری علامت الاستعداد للموت قبل نزولہ, موت آنے سے پہلے اپنی قضاء عمری بھر لو, موت آنے سے پہلے اپنی زکاتیں ادا کر لو, موت آنے سے پہلے اپنے قضا روزے ادا کر لو, موت آنے سے پہلے اپنی بدنظری اور خبیث حرکتوں سے توبہ کر لو. یہ ہے استعداد, تیاری کر لو. استعداد مانے تیاری کرنا. والاستعداد للموت قبل نزولہ, موت کے آنے سے پہلے اپنا نام اعمال صحیح کر لو. بیوٹی پارلر کر لو, روحانی بیوٹی پارلر, تاکہ اللہ سب سے پیر تک دیکھ کر خوش ہو جائے اور اندر بھی ٹھیک ہو, سب معاملہ بھی ٹھیک ہو. ورنہ بیوٹی پارلر تو بہت اچھی ہے, رات کو سب مالنے کے شوہر کے بعد دل. ایسی چوریاں جو گالوں پر کر رہے ہو, بال نہیں لگا رہے ہو, یہ گالوں کی چوری نہیں ہے, یہ گال چور ہے. ایک نیا نام رکھ دیا آج, گال چور. ارے ہمت کر لو انشاءاللہ. سچ کہتا ہوں مزے اڑاؤ گے مزے. دنیا آپ کو کہے گی حضرت اب آپ میرے لیے دعا کرنا ہے. ماشاءاللہ آئے گا وقت انشاءاللہ. میں نا امید نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں. دیر سویر دیکھ لینا انشاءاللہ. آہ جائے گی نہ میری رائے گا, تجھ سے ہے امید اے رب جہاں. آہ جائے گی نہ میری رائے گا, تجھ سے ہے امید اے رب جہاں. ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب کریم ہم سب پہ کچھ بن جائے ایسی کہ بن آئے نہ بنے. یہ ترمیم کے ساتھ بس تفسیر ہو گئی. سوچا تھا کہ آئندہ, مگر میں نے کہا آئندہ نہیں, نہ آئندہ بلکہ اس کو پائندہ کر دو, تابندہ کر دو. آئندہ کو پائندہ تابندہ درخشندہ کر دو. کون قرضہ رکھے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو میری آہ و فغاں ہے میرے اس درد دل کو اپنی رحمت سے رائگاں نہ فرما. 100% اختر کو, اس کی اولاد کو, اس کے گھر والوں کو, میرے آپ سب کو, ہمارے خاندان کو, آپ کو, آپ کے خاندان کو, اور حاضرین احباب کے علاوہ غائبین سارے عالم میں جو میرے احباب ہیں اللہ سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے, اور ہم سب کو اللہ والی حیات عطا فرما دے. نفس کی خبیث اور حرام لذتوں سے ہمارے روح و قلب کو غیر مانوس کر دے, ناآشنا کر دے. اپنی ذات پاک سے ہماری روح کو مانوس فرما دے, اور ہمیں اپنی حفاظت تکوینیہ, عقلیہ, شرعیہ, اخلاقیہ, حیائیہ, تشریفیہ ہر قسم کی ہمیں حفاظت نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق.
ہاں بھائی طالبان کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ طالبان کو فتح عاجل کامل مسلم عطا فرمائے. سارے عالم میں اللہ تعالیٰ طالبان کا عزت و آبرو ہم سب کی رکھ لے. عالم اسلام کی آبرو کا مسئلہ ہے. آپ ہی سے میری فریاد ہے. کافر ہم کو ستاتا ہے آپ کو سمجھ کر. اے اللہ ہم نالائق ہیں مگر کافر ہم کو نالائق نہیں سمجھتا. ہمیں آپ ہی کا سمجھتا ہے. کافروں کے گمان کے مطابق ہم سب کو فتح دے دے طالبان کو اور ہمیں لائق بھی بنا دے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اللہ اس مشن کو آباد رکھے. ایک صاحب نے لکھا ہے سید محمد امیر اعظم نے کہ میری پوتی جو 12 سال کی ہے اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور ہم سب کو ہدایت و عبرت بھی دے. جو لوگ غافل ہیں ان کو سوچ لو اگر بلڈ کینسر ہو جائے تو کتنی بدنامی کرے گا. غافل ہے ان کو سوچ لو اگر بلڈ کینسر ہو جائے تو کتنی بدنامی کرے گا. غافل ہے ان کو سوچ لو اگر بلڈ کینسر ہو جائے تو کتنی بدنامی کرے گا. ان کو سوچ لو اگر بلڈ کینسر ہو جائے تو کتنی بدنامی کرے گا.